وطهرهم تطهيرا. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العلی العظیم. بار دیگر بلند تر صلوات اللہ. یہ جو اب آپ پیچھے بیٹھے نا، آپ میرے قریب آ جائیں، مجھے بہت دور تک آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. میرے بزرگوں کو بیٹھا رہنا دے، آپ بیٹھے رہیں بزرگوں، کوئی بات نہیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. ایک مختصر سا وقت سعادت ملی صاحبان ایمان سے گفتگو کرنے کی. میری گفتگو میں کوئی آپ کو ضامت نہیں ہوگی کہ آپ بلند آواز سے نعرے لگائیں، کوئی بہت بڑی داد دیں. اگر ممکن ہو سکے تو کسی وقت سبحان اللہ کہہ دیں، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ میں زندوں میں پڑھ رہا ہوں. اس لیے کہ جہاں پاکوں کا ذکر ہوتا ہے نا دوستو، پاکوں کا ذکر سر جھکا کے نہیں سنا جاتا، سر اٹھا کے سنا جاتا. اللہ نے ان ہستیوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہمارے ماننے والے معاشرے میں سر اٹھا کے چلیں. تو اللہ نے آپ کو رتبہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو شان دی ہے. میں نے آپ کے سامنے اس آیہ مجیدہ کا تذکرہ کیا ہے جسے قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے ذکر کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. احسان ہے اس رب کا کہ اس کریم اللہ نے ان گنت نعمتیں اپنے بندوں پہ نازل کی. بس سبحان اللہ کہتے ہیں نہ گنی جا سکتی ہیں اس کی کتنی نعمتیں، نہ شمار کی جا سکتی ہیں اس کی نعمتیں. اگر انسان اپنے جسم کو ہی دیکھنا شروع کر دے تو انسان حیران ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھ پہ کتنی کرم نوازیاں کی ہیں، کتنے احسانات ہیں. لیکن سب سے بڑا احسان اللہ نے ہم پہ یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمارا ہادی، ہمارا رہنما آمنہ کے لال کو بنایا. وہ ہادی، وہ رہنما جس کے صدقے میں اللہ کہتا ہے میں نے پوری کائنات کو بنایا. اے میرا محبوب، اگر میں تجھے خلق نہ کرتا کائنات کی کوئی شے نہ بناتا. کائنات کی ہر شے میں نے تیرے صدقے میں بنائی ہے. اور لطف لینا، کریم اللہ کہتا ہے اے مومن پریشان نہ ہو، اگر میں نے تجھے بخشنا نہ ہوتا نا، میں تجھے مصطفیٰ جیسا نبی عطا نہ کرتا. اگر میں نے تجھے بخشنا نہ ہوتا، قرآن جیسی کتاب نہ دیتا، علی جیسا امام نہ دیتا. بس آپ نے تھوڑی سی ہمت کرنی ہے، جیسے تھوڑی سی آپ نے ہمت کی، تھوڑی سی اور کر لیں. اللہ نے ہماری بخشش کا یہ ذریعہ بنایا کہ مصطفیٰ جیسا نبی دے دیا، قرآن جیسی کتاب دے دی، اور علی جیسا امام دے دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے نا کہ اللہ نے اگر مصطفیٰ جیسا ہادی رہنما دیا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ ہم کاروبار کریں. ذرا میری بات کو قریب آ کے سننا. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں اللہ کا مزاج بھی سیال کوٹیوں والا مزاج ہے. کوئی سمجھ آئیے کیڑی تھوڑی میں عظمت بیان کیتی ہے کہ اللہ کا مزاج بھی کیا ہے؟ سیال کوٹیوں والا مزاج ہے. سیال کوٹیوں کا کیا مزاج ہے کہ ایک ہاتھ سے لو اور دوسرے ہاتھ سے دو. یہ ہے سیال کوٹیوں کا مزاج. اور اللہ بھی کہتا ہے میں نے جو میں تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، تم میری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، میں اللہ تمہیں اور نعمتیں دوں گا. مجھے تو نہیں محسوس ہو رہا کہ بہت کم مجمع ہے، بس توجہ چاہیے ہوتی ہے. کوئی بہت زیادہ مجمع کی ضرورت نہیں. 5 ہوں 10 ہوں باشعور ہو کے سنیں بس معرفت کی باتیں، تو ہمارے لیے مجمع جو ہے وہ بہت تصور ہوتا ہے. اللہ نے کہا میرے ساتھ سودا کر.
میرے بندے میرے ساتھ سودا کر، میں نے تجھے مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیا ہے، تو میری اس نعمت پہ میرا شکریہ ادا کر۔ مجھے نہیں پتہ زمانے نے شکریہ ادا کیا یا نہ کیا، لیکن جس قوم سے میں خطاب کر رہا ہوں نا، ہم نے اللہ کی اس نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ کہا خالق تیرا احسان کہ تو نے ہماری رہنمائی کے لیے مصطفیٰ کو ہمارا ہادی ہمارا رہنما بنا کے بھیجا۔ تو اللہ نے فرمایا پھر میں تو دھندا کرتا ہوں، جو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے میں اسے اور نعمتیں ادا کرتا ہوں۔ جب ہم نے اللہ کی اس نعمت پہ کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ جیسا ہادی عطا کیا، ہم نے شکریہ ادا کیا، اللہ نے مرتضیٰ جیسا امام عطا کیا۔ پھر ہم نے اللہ کی نعمت پہ شکریہ ادا کیا، اس نے مصطفیٰ جیسا آقا دے دیا۔ پھر ہم نے شکریہ ادا کیا، اس نے سید الشہداء عطا کر دیا۔ دوستو ہم شکریہ ادا کرتے گئے، وہ ہادی عطا کرتا گیا۔ حالت یہ ہے کہ آج دنیا میں کسی کے پاس رہنما نہیں ہے، کسی کے پاس ہادی نہیں ہے۔ اس نیک قوم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے، آج بھی پردہ غیب میں ان کا ہادی موجود ہے۔ کسی کا نہیں، کسی کا نہیں ہے، لیکن جس قوم نے اللہ کی ان نعمتوں پہ شکریہ ادا کیا ان کا ہادی پردہ غیب میں اب بھی بھائی بولو آج بھی موجود ہے۔ سیرت النبی کانفرنس ہو رہی تھی لکھنؤ میں، کسی زمانے میں تشیع کا مرکز تھا لکھنؤ، بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہوئے، بلکہ زمانے کو علماء دیے لکھنؤ نے۔ وہاں سیرت النبی کانفرنس ہو رہی تھی۔ اب سیرت النبی کا ٹائٹل ذرا سننا، وہاں ہوتا ہے جہاں وہابی بھی آتے ہیں، جہاں دیوبندی بھی آتے ہیں، جہاں بریلوی بھی آتے ہیں، جہاں شیعہ بھی آتے ہیں، یعنی تمام مسلمان جس کانفرنس میں اکٹھے ہو جائیں اسے سیرت النبی کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ اور شیعوں کی نمائندگی اس دور کے بہترین علامہ علی نقی نکن صاحب کر رہے تھے۔ جو بزرگ ہیں وہ ان کے نام سے جانتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مجتہد تھے۔ دوستو بیٹھے ہیں علامہ نکن صاحب پیچھے، اور بریلوی خطیب خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ نے یہ ساری کائنات محمد کے صدقے میں بنائی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ نے یہ ساری کائنات محمد کے صدقے میں بنائی ہے۔ جب علامہ نکن صاحب آئے نا، توجہ سے سننا بات، جب علامہ نکن صاحب آئے نا، انہوں نے کہا جو مجھ سے سابقہ خطیب بریلوی تقریر کر رہے تھے نا، میں ان کی جو ہے وہ تائید کرتا ہوں کہ یہ ساری کائنات محمد کے صدقے میں بنی ہے، لیکن علامہ نے فرمایا ایک محمد کے صدقے میں نہیں۔ سننا، علامہ فرماتے ہیں ایک محمد کے صدقے میں یہ ساری کائنات نہیں بنی۔ اگر ایک محمد کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہوتی، جب وہ محمد دنیا سے چلا گیا تھا کائنات مٹ گئی ہوتی۔ کائنات کا وجود بتاتا ہے پردہ غیب میں ابھی کوئی محمد باقی ہے، پردہ غیب میں کوئی محمد باقی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس محمد کی رعیت ہیں، اس کا انتظار کریں۔ گلاں مینوں کافی اوکھیاں ہوندیاں نے تے مینوں عادت بھی ہے، کدی کدی تو موقع ملتا ہے مومناں دے نال زیارت کرن دا، اور ایہو جیاں اوکھیاں گلاں مومناں نوں سنان دا۔ اسی ماشاءاللہ پہلے زمانے چ مولوی حلوہ کھاندے سی، ہن اسی میٹھیاں تقریراں کھانے ہیں۔ کڑوی تقریر ہمیں بھارا ہی نہیں کھاتی۔ دوستو کرنا کیا ہے؟ دوستو توجہ جو میری ذمہ داری ہے، جس کے لیے میں نے سفر کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے اللہ نے اگر نعمت عظمیٰ مصطفیٰ ہمیں عطا کی ہے، ہمیں مصطفیٰ کا غلام بننا چاہیے، تاکہ یہ جو برادران آپ کو پتہ نہیں کس نظروں سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں شیعہ کیا ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو سمجھنے لگ جائیں نہیں یہ بھی مصطفیٰ کے امتی ہیں، ان کی مجلسوں میں بھی مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے، اور کیا کرو تذکرہ، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اس کائنات میں اللہ نے اگر کسی کو سپر پاور بنا کے بھیجا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کی وجہ سے ہی مرتضیٰ سپر پاور ہے، سید الشہداء سپر پاور ہے، آل محمد سپر پاور ہیں۔ ان کا مرکز کون ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ اگر یہ پردے میں یہاں کوئی اہل سنت والجماعت بیٹھا ہوگا تو وہ یقیناً ایک اچھا اثر لے کے جائے گا۔ کیا کرنا ہے دوستو؟ غلام مصطفیٰ بننا ہے۔
کیا کرنا ہے بزرگوں؟ غلام مصطفیٰ نہیں بننا ہے۔ اگر ابھی تک نہیں نہ بن سکے، 60 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، نہیں بن سکے تو اب بن جا۔ اے مولانا اگر میں غلام مصطفیٰ بن جاؤں تو پھر کیا ملے گا؟ دوستو تو اس صف میں آ کھڑا ہوگا جہاں علی ابن ابی طالب کھڑا ہے۔ اس لیے کہ جب علی ابن ابی طالب سے پوچھا پوری کائنات تیرے قصیدے پڑھتی ہے، کوئی ایسا قصیدہ ہے جو تو خود پڑھتا ہے؟ کہا ہاں میرا بھی ایک قصیدہ ہے جسے فخر سے کبھی کبھی میں پڑھتا ہوں۔ کہا علی وہ کون سا تیرا قصیدہ ہے جسے تو خود پڑھتا ہے؟ تو فرمایا انا عبد من عبید محمد، میری عظمت اور شان کے لیے یہ کافی ہے کہ میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میری عزت اور شان کے لیے کافی ہے کہ میں مصطفیٰ کا۔ دوستو ذرا سوچو، جس کے غلام کو علی کہتے ہوں گے آقا کتنا بلند ہوگا۔ غلامی کیسے؟ گر سکھا رہا ہے تیرا امام، تیرا رہبر غلامی کے گر سکھا رہا ہے۔ کیسا گر؟ دوسری ہجری میں قبلہ تبدیل ہوا۔ یہ ذرا معلوماتی بات ہے، آپ ذرا توجہ سے سنیں۔ مکہ کی سرزمین میں 13 سال آپ نے دین کی تبلیغ کی، لیکن کعبہ قبلہ نہیں تھا۔ کعبہ قبلہ، حرم کی سرزمین میں جہاں لوگ طواف کرتے تھے وہاں بھی جب آمنہ کے لال نے سجدہ ریزی کی تو کعبہ کی طرف سجدہ ریزی نہیں کی تھی بلکہ بیت المقدس کی طرف سجدہ ریزی کی۔ 13 سال کون سا جگہ قبلہ رہی؟ ہاں یاد رکھیں، بیت المقدس آپ کا قبلہ تھا۔ مدینہ آ گئے، آپ کا عبادت کا مرکز بیت المقدس تھا جسے ہم قبلہ اول کہتے ہیں۔